Subscribe to our channel Cartoon Central. وہ شخص چھپتا چھپاتا محل کے خفیہ راستے تک پہنچا اور باہر نکل گیا۔ اس کی گود میں ایک چند دن کا بچہ تھا۔ اس نے ایک نظر کپڑے میں لپٹے معصوم بچے پر ڈالی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ جنگل کی طرف تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو اس کے آگے وہ کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری اور وہ شخص اس بچے کو لیے ایک جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ کہاں محل کا نرم و گرم بستر اور کہاں گھاس پھوس کا فرش، لیکن شاید اسے ہی تقدیر کہتے ہیں۔ دراصل شاہی محل میں اس بچے کی جان کو خطرہ تھا۔ وہاں کے کئی عہدیدار اس بچے کو جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس بچے کے ایک ہمدرد شخص نے اسے محل سے نکال کر ایک جھونپڑی میں لا بسایا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ بچہ بڑا ہو گیا۔ جاننے والے جان گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں۔ پھر ایک وقت آیا جب ہر کوئی اس کی حقیقت جان گیا۔ لوگوں نے پہچان لیا کہ وہ شاہی خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ پتہ چلنے کی دیر تھی کہ لوگوں نے اسے اپنا سردار مان لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایران دو حصوں میں تقسیم تھا۔ جنوبی حصہ فارس کہلاتا تھا اور شمال مغربی حصہ مادیہ۔ ایران کے ہمسائے میں بابل اور نینوا کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں۔ یہاں کے لوگ ایک وقت تک نینوا کی اشوری سلطنت کے تحت زندگی گزارتے رہے۔ جب نینوا کی حکومت ختم ہوئی تو ماد کے لوگ آزاد ہو گئے۔ انہوں نے اپنی الگ حکومت بنا لی۔ فارس میں بھی کئی خاندان ابھرے جو ایک کے بعد ایک اس علاقے کے حاکم بنے، مگر بابل کی حکومت ابھی تک قائم تھی اور اس کے ہوتے ہوئے فارس کے لوگوں کو بھلا کون پوچھتا۔ لیکن 559 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے 559 برس پہلے فارس کے اس نوجوان قائد کی شہرت ایسے پھیلی کہ وہ بہت جلد نہ صرف ایران بلکہ ارد گرد کے تمام علاقوں کا اکیلا حاکم بن گیا۔ آئیے اس نوجوان کی زندگی کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہخامنشی سلطنت کا نوجوان بادشاہ اپنے دربار میں موجود تھا۔ دائیں بائیں اس کے وزراء اور سامنے فوج کے سپہ سالار تھے۔ وہ سب ایک مسئلے کے حل کے لیے یہاں جمع ہوئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ان کے پڑوسی ملک نے ایران کے ایک علاقے پر حملہ کر دیا تھا۔ ایران کی فوج حکم کی منتظر تھی تاکہ پڑوسی ملک کو اس کی غلطی پر سبق سکھایا جائے۔ بڑی سوچ بچار اور مشورے کے بعد بالآخر بادشاہ نے لیڈیا، جو موجودہ ترکی کا ایک علاقہ ہے، پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ فطری طور پر امن پسند تھا۔ بلا وجہ کسی جنگ میں اسے الجھنا بالکل پسند نہیں تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ لیڈیا کے حکمران نے تمام عہد و پیمان توڑ کر اس کے علاقے پیڈیا پر حملہ کر دیا تھا۔ بادشاہ نے دفاع کی خاطر اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا اور وہ سب جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ ان سپہ سالاروں نے ایک ایسی فوج تیار کر رکھی تھی جس کی اصل طاقت اس کے ہتھیار نہیں بلکہ اس کا جوش و جذبہ اور دشمن کو اپنے جیسا انسان سمجھنے کا نظریہ تھا۔ ان کے بادشاہ نے انہیں دوسروں کے جان و مال، عزت و آبرو اور عقیدے کا احترام کرنا سکھایا تھا۔ بادشاہ کا بہت واضح حکم تھا کہ دشمن کی فوج کے علاوہ کسی انسان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ دشمن کی فوج میں سے بھی جو ہتھیار ڈال دے اسے ہرگز قتل نہ کیا جائے۔ دشمن کے بادشاہ کو ہر حال میں زندہ رکھا جائے۔ اسی سوچ کا نتیجہ تھا کہ اس نے جس علاقے کو بھی فتح کیا اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کیا۔ اس بادشاہ کے یہ اصول لیڈیا کی فتح میں بھی کام آئے اور بہت تھوڑے جانی نقصان کے بدلے میں لیڈیا فتح ہو گیا۔ لیڈیا کے حکمران کروسیس کو جب شاہ فارس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے حکم دیا اسے لکڑیوں کی ایک چتا تیار کر کے اس پر بٹھایا جائے۔ جب کروسیس اس پر بیٹھ گیا اور آگ بڑھنے لگی تو بادشاہ سلامت نے اسے نیچے اتارنے کا حکم دیا۔ اصل میں قصہ یہ تھا کہ لیڈیا کے باشندے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ بادشاہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ان کے بادشاہ کو بچانے کے لیے کوئی بھی دیوتا نہیں آیا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے کروسیس کو جانے دیا اور اس نے باقی زندگی عزت و احترام سے گزاری۔ لیڈیا کے فتح کے بعد بادشاہ نے اس ملک کے لوگوں کے لیے وہی حکم دیا جو اس نے پہلے ماد کی فتح کے وقت دیا تھا، یعنی وہاں کے لوگوں پر حکومت کی طرف سے لگائے گئے بیجا ٹیکس ختم کر دیے گئے، ہر شہری کو اس کے جائز حقوق دیے جانے لگے اور ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ اس بادشاہ کا یہ ماننا تھا کہ کسی بھی ملک کی دولت بادشاہوں کی ذاتی عیش و آرام کے لیے نہیں ہوتی، یہ دولت اس لیے ہوتی ہے کہ عوام کے کام آ سکے اور اس سے ماتحتوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ ابھی لیڈیا کی فتح کو زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ فارس سے مشرق کی طرف موجود چند قبائل نے سرکشی شروع کر دی۔ بادشاہ نے پھر سے اپنے وزراء سے مشورہ کیا اور سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ حملہ کیا جائے۔ یہ گیڈروسیا جو موجودہ مکران اور باختر جو موجودہ بلخ کا علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے وحشی قبائل تھے جنہیں امن و امان اور انصاف بالکل پسند نہ تھا۔ وہ ظلم و ستم اور لڑائی جھگڑے کے عادی تھے، مگر بادشاہ کی فوج نے بھی انہیں چند ہی دن میں پسپا کر دیا۔ ان کی عقل ٹھکانے آئی تو قریبی علاقوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔
جب شاہ فارس کی فتوحات اور انصاف پسند طبیعت کی خبریں بابل تک پہنچیں تو اپنے حکمرانوں کے ظلم و ستم سے تنگ لوگوں نے اس عادل بادشاہ کے نام ایک خط لکھا۔ بابل کے عوام نے اس خط میں یہ گزارش کی تھی کہ ہمیں ہمارے بادشاہوں کی زیادتیوں سے نجات دلائی جائے۔ دراصل بابل پر ایک ظالم شخص بیلشازار کی حکومت تھی۔ یہ شخص بخت نصر کا جانشین تھا اور اسی جیسا سفاک بھی۔ وہ تاریخ کو دہرا رہا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جب نینوا کی حکومت کو زوال آیا تو بابل کی حکومت مزید پھیل گئی۔ بابل میں ایک شخص بخت نصر حکومت کرتا تھا جو انسانوں سے جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ بخت نصر نے فلسطین پر 3 بار حملہ کیا تھا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا تھا اور وہاں سے کئی قیمتی اشیاء اٹھا لایا تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے ہزاروں یہودیوں کو جو اس وقت اہل ایمان تھے غلام بنا لیا اور انہیں قید کر کے جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لایا تھا۔ حاقہ منشی سلطنت کے بادشاہ نے بابل کی عوام کی فریاد سنی تو فوراً حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ تلواریں، تیر اور نیزے تیار کیے جانے لگے اور گھوڑوں پر زینے کسی جانے لگیں۔ کچھ ہی عرصے بعد فارس کی فوج نے بابل پر حملہ کر دیا۔ بابل کی فصیل اس قدر مضبوط تھی کہ اسے توڑنا یا پار کرنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن چونکہ بابل کے عوام خود اپنے حکمران سے تنگ تھے اس لیے نہ صرف عوام بلکہ بابلی فوج کا سابق کمانڈر گوبریاس بھی فارس کی فوج کے ساتھ شامل ہو گیا۔ یوں جب بادشاہ سلامت شہر میں داخل ہوئے تو شہر پہلے ہی فتح ہو چکا تھا۔ بادشاہ سلامت نے بابل کی فتح کے بعد بنی اسرائیل کو ان کے علاقوں میں جانے کی اجازت دی۔ اس نے وہ تمام اشیاء بھی بابل کے خزانے سے نکلوا کر ان کے حوالے کر دیں جو ہیکل سلیمانی میں موجود تھیں۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس کا یہ حکم اس کی رواداری اور مذہبی آزادی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یوں جنگلوں اور پہاڑوں میں جوان ہونے والا ایک بچہ ایران اور بابل کی 2 بڑی سلطنتوں کا بادشاہ بن گیا۔ اس کے آباء و اجداد میں ایک نام حاقہ منش تھا جسے یونانی میں ایکمنیز کہتے ہیں۔ اس نسبت سے اس سلطنت کو حاقہ منشی سلطنت کہا جانے لگا۔ پیارے بچوں، تاریخ کا یہ عظیم بادشاہ کئی ناموں سے مشہور ہوا۔ مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام لیے جانے لگے۔ یونانی اسے سائرس کہتے تھے تو یہودیوں نے اسے خورس کہا۔ آسمانی صحائف میں اسے گورش کہا گیا ہے، جبکہ عربوں نے اسے قخیسرو کے نام سے پکارا۔ ایرانی اسے کروش کبیر یعنی سائرس اعظم کہتے تھے۔ اس کا بیٹا بھی مشہور بادشاہ بنا جسے عرب لوگ کباد کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا آپ نے علامہ اقبال کے کسی شعر میں لفظ دارا سنا یا پڑھا ہے؟ یہ دارا اسی حاقہ منشی بادشاہ کا پوتا ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے۔ پھر سب سے دلچسپ بات، قرآن نے اس بادشاہ کو ذوالقرنین کے نام سے پکارا ہے، اس لیے عربوں نے اسے ذوالقرنین 2 سینگوں والا کہا تھا۔ اس نے کوہکاف کے علاقے میں مار دھاڑ کرنے والے یاجوج ماجوج کو بھی مضبوط دیوار بنا کر روکا۔ یہ دیوار سد ذوالقرنین کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی چند خصوصیات سورہ کہف میں بیان کی ہیں۔ اس سورت کے آخری حصے کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ آیا یہ اسی شخص کے واقعات ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ تفصیل کے لیے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر پڑھیے اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے عنقریب میں اس کا ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز سے کچھ اسباب دیے تو وہ کچھ سامان لے کر چلا، حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے پایا کہ وہ سیاہ کیچڑ والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور اس نے اس کے پاس ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، خواہ تو انہیں سزا دے خواہ تو ان سے اچھا برتاؤ کرے۔ اس نے کہا رہا وہ جس نے ظلم کیا تو اسے ہم ان قریب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا، اور رہا وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بدلے میں خوب تر بھلائی ہے، اور ہم لازماً اپنے کام میں سے اس کے لیے نہایت آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ ایک اور راہ چلا، حتیٰ کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا۔ اسی طرح تھا، اور یقیناً اس کے پاس جو کچھ علم کے اعتبار سے تھا ہم نے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ پھر وہ ایک اور راہ چلا، حتیٰ کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف کچھ لوگوں کو پایا جو قریب نہ تھے کہ کوئی بات سمجھے۔ وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین بے شک یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال طے کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ اس نے کہا میرے رب نے مجھے جو قدرت دی ہے وہ بہت بہتر ہے،
لہٰذا تم میری افرادی قوت سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا تو کہا اب اس میں تم دھونکو۔ حتیٰ کہ اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں اس پر انڈیل دوں۔ پھر وہ یاجوج مجوج طاقت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ جائیں، اور وہ طاقت نہ رکھتے تھے کہ اس میں کوئی سوراخ کر دیں۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ہموار زمین کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔